حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے باہر پہاڑوں میں۔ آج بھی عرب ایسا کرتے ہیں، گھر سے کھانا تیار کیا اور باہر صحراؤں میں پہاڑوں میں لے کر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں لے کے گزرا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، تو اس کو بلا کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے لے لو۔ اس نے معذرت کی۔ آپ نے پھر کہا نہیں، 2 لقمے آپ ہمارے ساتھ لے لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ خوش ہوئے کہ سخت گرمی اور سارا دن دھوپ میں بکریوں کے پیچھے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے اور ہم ذبح کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں اور خود بھی کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ اس نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں اور میں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں۔ بہت متاثر ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ تو اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، تو ایک بکری ہمیں دے دے۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کہاں ہے؟ بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا بھا گیا، اتنا اچھا لگا کہ آپ جب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور فرماتے اس نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بار بار کہتا تھا اللہ کہاں ہے۔ خیر آپ واپس شہر آئے، اس کے مالک کو تلاش کیا اور کہا کہ اس غلام کو اور بکریوں کو من چاہی قیمت کے ساتھ مجھے فروخت کر۔ اس نے بکریاں اور غلام دونوں بیچ دیے۔ آپ نے غلام کو بلایا اور کہا کہ تو آج کے بعد آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری ملک ہوئی، تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے تیرے لیے آزادی کا مجدہ بنا دیا اس کو، اور میں تجھے ساتھ دعا بھی دیتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کیمرے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اتنا بڑا حصار ہے، عبادات میں بھی سرور دیتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ لیکن ہمارے رویے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو پوشیدہ رہتے ہیں لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا سورہ الغافر کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ جو چیزیں سوچ میں پیدا ہوتی ہیں، جو بطور وسوسہ آتی ہیں، تمہارا رب اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں کو پاک رکھو، اللہ تمہارے ظاہر کو ستھرا کر دے گا۔ جس شخص کی خلوت پاکیزہ ہوتی ہے، عفت مآب ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حضور وہ الہاء زاری کرتا ہے، تو دن چڑھے اس کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور پیدا کرتا ہے، جس سے لوگوں کو سرور ملتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو تنہائیوں میں جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کے سودے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور آقا کریم وہ مال غربا میں، یتاما میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا حق اور وفاشیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔